بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس۔ ہم سورہ احزاب کا تعارف اور پہلی 3 آیات کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں، تو عزیز طلبہ آج ہم اس سے آگے ترجمہ پڑھتے ہیں اور مفہوم پڑھتے ہیں اس کا۔ تو چوتھی آیت شروع سے ہے، ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، لرجل، کسی آدمی کے لیے، من قلبین، 2 دل، فی جوفی، اس کے پہلو میں یا اس کے سینے میں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے، کسی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ وما جعل ازواجکم، اور نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو، کم اللائی تظاہرون، جن سے، منہن، جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو، امہاتکم، تمہاری مائیں، جن بیویوں کے ساتھ تم زہار کر بیٹھتے ہو ان کو تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ زہار کا مطلب جس بیوی کو تم اپنی ماں کی طرح حرام قرار دے دیتے ہو، وہ تمہاری ماں کی طرح تم پر حرام نہیں ہو جاتی بلکہ وہ تمہاری بیوی ہی ہے۔ تو وما جعل، اور نہیں بنایا، ادعیاءکم، جن بیٹوں کو تم پکارتے ہو، ابناءکم، تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا، جن کو تم بیٹا بیٹا کہہ کے پکارتے ہو وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، یعنی کہ لیپ پالکوں کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا۔ نہیں کا ترجمہ جو ہے وہ ماں کا۔ وما، نہیں بنایا، ادعیاءکم، ابناءکم، جن کو تم پکارتے ہو اپنے حقیقی بیٹے، وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں بلکہ وہ لے پالک ہیں، یعنی کسی سے لے کر جو بیٹے کو پالتے ہیں تو وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا بلکہ وہ اس کی نسبت اس کے اصل باپ کی طرف ہی ہوگی۔ ذالکم قولکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو باتیں ہیں یہ تمہارے بافواہکم، تمہارے صرف منہ کی باتیں ہیں، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، حقیقت کے ساتھ اس کا کچھ تعلق نہیں ہے۔ یعنی کہ اس جملے میں 2 دل نہیں بنائے، آدمی یا تو مومن ہوگا یا کافر یا منافق، ٹھیک ہے، بیک وقت وہ کافر بھی ہو اور مومن بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور جس بیوی کو تم اپنی ماں کی طرح قرار دے دیتے ہو، تمہاری وہ ماں نہیں بن جاتی بلکہ وہ تمہاری بیوی ہی ہے۔ اور جس بیٹے کو تم اپنا حقیقی بیٹا جو کسی سے لے کر پالا ہوا ہے اس کو حقیقی بیٹا بنا لو تو ایسا وہ ممکن نہیں ہے کہ تمہارا حقیقی بیٹا بن جائے۔ یہ باتیں صرف منہ کی باتیں ہیں صرف۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ جو کہتا ہے حق بات کہتا ہے، سچی بات فرماتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، پکارو ان کو، ادعوہم، ان کو پکارو، یعنی کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ ان کو پکارو، لآبائہم، ان کے اصل باپوں کی نسبت سے، اصل باپوں کے نام سے ہی پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف والی اللہ کے ہاں بات ہے، اللہ کے ہاں یہ زیادہ منصفانہ بات ہے کہ ان بیٹوں کو ان کے اصلی اور حقیقی باپوں کی نسبت سے ہی پکارو۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم نہیں جانتے، فَإِن، اگر، لم، نہیں، تعلموا، تم جانتے، آباءَهُمْ، ان کے حقیقی باپوں کو نہیں جانتے، حقیقی باپ کے نام کو نہیں جانتے، تو فَإِخْوَانُكُمْ، پس وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین میں وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور وہ تمہارے دوست ہیں، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، اور اگر، وَلَيْسَ، اور نہیں ہے، علیکم، تم پر، جناح، کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے، فیما اخطأتم بھی، جو تم غلطی سے کر بیٹھتے ہو، جو تم غلطی سے کر بیٹھے ہو، کسی کو اپنا لے پالک کو اصلی بیٹا قرار دیا ہوا تھا تم نے، تو یہ تم نے غلطی کے ساتھ ایسا اگر کر لیا ہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ، اور لیکن اگر تم جان بوجھ کے اگر کرو گے تو اس پر مواخذہ ہے، اس پر پھر پکڑ ہوگی، اگر تم جان بوجھ کر کرو گے، عمدن، ایسا کرو گے، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اور اس میں کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو گے، یعنی کہ دل کے ارادے کے ساتھ، تعمدت قلوبکم، تمہارے دل اگر جان بوجھ کر ایسا کریں گے جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے تو اس پر پھر مواخذہ ہوگا، اس پر پھر سزا ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، وَكَانَ، اور ہے، اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ عزیز طلبہ، 5ویں آیت کے آخر تک ترجمہ یاد کریں۔
اور اس کے مفہوم کو ذہن میں رکھیں۔ السلام علیکم۔